آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اسلام میں معذوروں کی عزت و شان۔ اسلام میں معذوروں کی عزت و شان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیو، دین اسلام کا مطالعہ کرنے والا اس بات کو بخوبی پاتا ہے کہ جس معاملے میں انسانوں کی صلاح و فلاح ہو اس کا اہتمام خاص کیا گیا ہے۔ ہمارے دین نے معذور لوگوں کی خاص ہمت افزائی کی ہے تاکہ ان کی شان میں اضافہ ہو اور آخرت میں بیش بہا بدلے سے ہمکنار ہو سکیں۔ معذور آنکھ سے ہو یا کان و منہ سے، ہاتھ کا معذور ہو یا پاؤں کا، دماغ سے کمزور ہو یا دل سے، سبھوں کو بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ ان کی عزت و عظمت میں سے یہ بھی ہے، نمبر 1، جب حاکم وقت جہاد کی عام آواز لگائے تو عدم قدرت کے سبب اللہ نے اہل اعذار سے حرج و گناہ کو دور کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نابینا پر کوئی حرج نہیں، پاؤں سے معذور پر کوئی حرج نہیں، اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ نمبر 2، عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خاتون مرگی سے دوچار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تو چاہ تو صبر کرو، تیرے لیے جنت ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ مساجد کو آرڈر فرمایا کہ جو لوگوں کی امامت کرے وہ محتاج و مریض کی رعایت میں تخفیف کا خیال رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے، بے شک ان میں کمزور و بیمار اور عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو حسب حالت نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے، اور وہ اس وقت جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور وہ بستر مرض پر تھے، فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل۔ رواہ البخاری۔ نمبر 5، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ حج کا تلبیہ کہتے وقت شرط لگا دے تاکہ آئندہ رکاوٹ میں پڑنے میں حرج میں واقع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی، آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا، میں بیمار خاتون ہوں، رک جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرام لگائیے اور شرط لگا دیجئے، جہاں رکاوٹ درپیش ہوگی وہیں حلال ہو جاؤں گی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنہیں خارش کی شکایت تھی ریشم پہننے کی اجازت دی۔ رواہ البخاری، جبکہ ریشم مردوں پر حرام ہے۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کے ناک کٹ گئے تھے سونے کے ناک بنانے کی رخصت مرحمت فرمائی۔ رواہ ابو داؤد بسند حسن، جبکہ اصل یہ ہے کہ سونا مردوں پر حرام ہے، لیکن ایسی پرمشقت حالت میں سونا پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نمبر 8، بینائی کا چلا جانا یا نابینا پیدا ہونا جس سے بہت سے لوگ آزمائے جاتے ہیں، اسلام نے ان کی ہمت افزائی کی، صبر کی تلقین کی اور انہیں بشارت سنائی۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے، جب میں اپنے بندوں کو 2 پیاری چیزوں یعنی 2 آنکھوں سے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو ان دونوں کے بدلے جنت سے نواز دیتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عذر کو خاص مقام سے نوازا اور جس بلند مرتبہ کے لائق تھے عطا فرمایا۔ ان کا عذر سے دوچار ہونا ذمہ داری ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں۔ مشہور صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مؤذن بنایا اور فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے لیے روانہ ہوئے تو مدینہ پر اپنا نائب بنا دیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے معذوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرایا۔ نابینا کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس آدمی پر لعنت کرتا ہے جس نے نابینا کو صحیح راستہ نہ دکھایا اور بھٹکا دیا۔ رواہ احمد۔ نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں اور محتاجوں پر شفقت و رحم کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے کمزوروں کو لاؤ، در حقیقت کمزوروں کے سبب ہی تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ رواہ ابو داؤد بسند حسن۔ نمبر 12، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں 5واں خلیفہ شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے اہل اعذار کا خاص اہتمام کیا ہے۔ امام ابن الجوزی نے سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میں ذکر کیا، انہوں نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس تمام نابینا یا کمزوری کے سبب بیٹھ جانے والے یا فالج زدہ یا زمانے سے بیمار شخص جو نماز کے لیے کھڑا بھی نہ ہو پاتا ہو حاضر کرو۔ لوگوں نے حاضر کیا تو عمر بن عبدالعزیز نے ہر نابینا اور کمزور و محتاج کے ساتھ ایک خادم و نگراں لگا دیا جو ان کی خدمت و رعایت کرے۔ نمبر 13،
اسلام نے ہر طرح کے لوگوں سے مذاق کو حرام قرار دیا، بالخصوص اہل عذر کے ساتھ۔ مالک کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ نمبر 14، ہم سیرت و حدیث کے ذخیرے میں پاتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرتے جن کی عقل میں خامی پائی جاتی تھی، اور دنیا میں ایسی مثال نادر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عورت کی عقل میں کمی تھی، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ام فلاں، جس راہ پر تمہاری ضرورت پوری ہو جائے میں چلنے کو تیار ہوں، رواہ مسلم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، آپ نے اس عورت کی بات سننے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، اس جگہ تشریف لے گئے جہاں اس کی حاجت پوری ہو، اسے حقیر نہ جانا، اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا، اس سے اعراض نہ فرمایا، اور تمام امت کو پیغام دیا کہ تم لوگ کمزوروں کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھ کر ان کی مدد کر کے فلاح و کامرانی حاصل کر لو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بھائیو، بہت ممکن ہے کہ آج آپ معذور نہ ہوں، کل ہو جائیں۔ اگر آپ ان میں سے نہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں اور ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل صحت و عافیت میں سے بنائے، اہل اعذار کی مدد و تائید کرنے والا بنا دے، اور اسلام و مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔